ایک صاحب مجھے کہنے لگے کہ یہ کوئی ایسی صحیح متفق علیہ حدیث دکھاؤ جس میں آتا ہو کہ نبی نے رفع الیدین کے بغیر نماز پڑھی ہو، جس کو سب صحیح مانتے ہوں. میں نے کہا کوئی ایسی حدیث دکھاؤ متفق علیہ جس میں آتا ہو کہ نبی نے گریبان بند کر کے نماز پڑھی ہو. ہمیشہ گریبان کھول کے نماز کا تو آتا ہے، بٹن لگا کے نماز پڑھنے کا. بھائی جو کام عام معمول سے ہٹ کے ہوتا ہے اس کو ہائی لائٹ کیا جاتا ہے، کرنے کی چیزوں کو بیان کیا جاتا ہے، نہیں کرنے کی چیزوں کو بیان نہیں کیا جاتا. رفع الیدین کرنے کی حدیثیں زیادہ ہیں اس لیے کہ وہ ایک عمل ہے، کیا ہے. جس نماز میں نبی نے رفع الیدین نہیں کیا صحابہ نے اس کو بیان نہیں کیا. رہا یہ مسئلہ کہ نہیں کرنے کا عمل زیادہ ہے، اس کی دلیل صحابہ کا عمل ہے. امام ترمذی نے جو امام بخاری کے شاگرد ہیں، جہاں رفع الیدین کی حدیثیں ذکر کی ہیں نا، تو وہاں نیچے لکھا ہے وہ بھی یقولو، یہی قول ہے فلاں صحابی کا، فلاں صحابی کا، فلاں صحابی کا، فلاں، ان کے نام ہائی لائٹ کیے ہیں. اور جہاں رفع الیدین نہ کرنے کی روایت ذکر کی وہاں یہ فرماتے ہیں وہ بھی یقولو غیر واحد من اہل العلم من اصحاب النبی. یہی بہت سارے صحابہ کا مذہب ہے اہل علم میں، اور ان کے نام نہیں لکھے کیونکہ جو سلیکٹڈ لوگ ہوتے ہیں ان کے نام بیان کیے جاتے ہیں. جب بہت سارے ہوتے ہیں تو ان کا نام نہیں ذکر کیا جاتا. میں نہیں کہہ رہا کہ آپ رفع الیدین کر کے غلط کر رہے ہیں، میں کہہ رہا ہوں کہ جو نہیں کرتے اللہ کے بندو ان کے پاس بھی کچھ دلیل ہے، اس کو اختلافی مسئلہ مان لو، بس ہماری جان چھوڑ دو. ہم نہیں کہہ رہے کہ آپ کریں، آپ کو اگر اس پہ اطمینان ہے آپ وہ کریں، لیکن نہ کرنے والوں کو انسان کا بچہ مان لیں آپ لوگ. صحیح ہے نا؟ مسلمان مان لیں، ان کو مان لیں کہ یہ بھی عاشق رسول ہیں. اللہ نے اس سنت کو بھی تو زندہ رکھنا تھا نا، تو کیوں خون پی رہے ہو بھائی؟ ہم جب آپ کا نہیں خون پی رہے، جو پی رہا ہے نا دیوبندیوں میں، تو وہ اس کو جا کے پھر آپ پکڑو. بعض دیوبندی ہیں وہ مناظر اور وہ رفع الیدین کا انکار کر دیتے ہیں، غلط کر رہے ہیں وہ، لیکن سارے تو ایسے نہیں ہیں نا بھائی. کسی ایک کو دیکھ کر آپ سب پہ فتویٰ تو نہیں لگا سکتے. تو اس لیے ہاں یہ اشکال ہوگا کہ امام ترمذی نے اس کی سند ذکر نہیں کی، تو جو مشہور چیزیں ہوتی ہیں ان کی سند ذکر نہیں کی جاتی. یہ ادنا طالب علم جو حدیث کا ہے وہ جانتا ہے کہ بہت سارے مذاہب کو نقل کیا گیا ہے بغیر سند کے، لیکن ان کی شہرت بہت ہے اور ان کو نقل کرنے والے بڑے مستند لوگ ہیں، اس کو مانا جاتا ہے. اور یہ خود اہل حدیث حضرات بھی کرتے ہیں یہ کام. دیکھو امام طحاوی رحمہ اللہ تعالی نے لکھا ہے کہ بعض لوگوں کا یہ مذہب ہے کہ 3 طلاقیں ایک ہوتی ہیں، حالانکہ امام طحاوی نے اس کی سند ذکر نہیں کی، لیکن تمام اہل حدیث حضرات امام طحاوی کے اس قول کو لیتے ہیں. دیکھو ان کے دور میں کچھ لوگ 3 کو 1 کہتے تھے، حالانکہ انہوں نے سند ذکر نہیں کی ہے، لیکن یہ بہت بڑے محدث ہیں تو ان کی گواہی کو معتبر مانا جاتا ہے. بھائی انہوں نے دیکھا اپنے زمانے میں، وہ کہ سند تھوڑی نقل کریں گے، ایک مشاہدے پر مبنی ایک حقیقت ہے. تو امام ترمذی بھی جانتے ہیں کہ یہ تواتر سے چلا آ رہا ہے صحابہ کے بارے میں، ان کے شاگردوں کے شاگرد جو نہیں کر رہے. پھر مصنف ابن ابی شیبہ کی روایت ہے خلفائے راشد حضرت ابو بکر عمر کے بارے میں، عبداللہ بن مسعود کی، کہ میں نے ان کے پیچھے نمازیں پڑھی، ان کو رفع الیدین کرنے والا نہیں پایا. خود عبداللہ بن مسعود کا جو اپنا تواتر سے عمل چلا آ رہا ہے سینہ بسینہ وہ یہی ہے. ورنہ یہ بغیر رفع الیدین کے نماز کون سی صدی میں شروع ہوئی ہے؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے. ظاہر جب سے اسلام بر صغیر میں آیا ہے، برما میں، بر صغیر میں، افغانستان میں، تو جو اسلام آیا وہی چلتا چلا آ رہا ہے، وہی نماز چلتی چلی آ رہی ہے. ہاں اس میں بعد میں لوگوں نے بدعتیں ایجاد کی ہیں، وہ بدعتیں اور نوعیت کی ہیں. وہ نمازوں میں چینجنگ، جتنی رکعتیں تھیں اتنی ہی رکعتیں ہیں، جو طریقہ تھا وہی طریقہ. ہاں اس میں کچھ لوگوں نے اخپل طریقہ ڈال دیا، اسپیڈ بڑھا دی. ٹھیک ہے،